آسمان کو اپنے دل کی راہ سے شکر گزار ہیں آج کے وقت کے لیے، آج کے موقع کے لیے جو زندگی میں بخشا، اور آج کی شام کے لیے، زندگی کے سانسوں کے لیے شکر گزار ہیں خداوند جی۔ اور آج کا جو پاک سنڈے خداوند، جو پام سنڈے ہماری زندگی میں بخشا اور ہم بھرپور طریقے سے ہم نے استعمال کیا خداوند، اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے خداوند۔ اور خداوند جتنے بھی لوگ آن لائن خداوند ورشپ میں ایڈ ہیں خداوند، ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں خداوند، اور جتنے بھی خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کی یہ چاہتے ہیں خداوند، چاہت رکھتے ہیں خداوند، انہیں بھی انوائٹ کرتے ہیں خداوند، اپنے پاک روح سے انہیں بھی یہاں خداوند ہمارے ساتھ شامل کریں، تاکہ خداوند وہ بھی تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور دعا کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی حمد کی گئی، جتنے بھی تعریف کی گئی خداوند، اپنے حضور سے قبول فرمائیے گا۔ اور جس طرح خداوند ہم نے روح اور سچائی سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیا، تیری حمد و ثنا کی خداوند، اسی طرح خداوند اب ہم تیری آواز کو سنیں، تیرے بندہ کے وسیلہ سے خداوند، تیرے بندہ کو آپ کے پاک ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوند، انہیں لفظوں کی ترتیب دیجیے گا خداوند، اور جب تک وہ کلام کریں خداوند، آپ کا آسمان کھلا رہے اور خداوند برکتیں نازل ہوتی رہیں خداوند، اور اس کلام سے خداوند سن کر ہم اپنی زندگیوں کو تر و تازہ کر سکیں، اور خداوند آج کا کلام جو ہے ہماری زندگیوں کے لیے تنبیہ کا ہو، تاکہ ہم خداوند اپنی زندگیوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بدل سکیں، اور خداوند اپنے تک محدود نہ رکھیں، تاکہ دوسروں کو بھی جا کر بتا سکیں، اور دوسروں کو بھی وہ خوشخبری دے سکیں جو خداوند ہماری زندگیوں کے لیے ہو، ہماری زندگی کے لیے تنبیہ ہو خداوند۔ اپنے بندہ کو بھرپور طریقے سے استعمال کیجیے گا، آپ کی شعلہ کے مانند استعمال کیجیے گا، انہیں بڑا فضل بخشیے گا، تاکہ جب تک وہ بولتے رہیں خداوند تیرے نام کو عزت و جلال دیتے رہیں، تیری مرضی کے مطابق بولیں خداوند، شروع سے لے کر آخر تک خداوند اپنی نگہبانی۔ آمین آمین. تھینک یو ویری مچ برادر الائجا. خداوند آپ کو بہت برکت عطا کرے. تھینک یو ویری مچ فار اے بلیسڈ پریئر. ہاللویا ہاللویا. آئیے وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزید تیار کریں خداوند کے کلام کے لیے، اپنے ذہنوں کو خالی کریں ہر طرح کی دنیاوی سوچوں سے اور فکروں سے، اور صرف سارا دھیان جو ہے خداوند کے کلام کی طرف لگائیں. میں بہت ہی عزت احترام کے ساتھ ریکویسٹ کروں گی پاسٹر نتانیل سے کہ اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور خداوند کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. ویلکم پاسٹر جی. بسم ربنا سیدنا رب العالمین رب ذوالجلال فخر کبریا آقا دو جہاں خاتم الانبیاء جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں میرا پہنچے. خدا ان کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں انعام بناما چنا کہ ہم اس کے حضور اپنے آپ کو سجدہ ریز کرتے ہوئے اپنی برکات اس سے مانگے، اور اس کا شکر بجا لائیں کہ وہ ہمیں بارہا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں اور اس سے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے ان برکتوں کو پائیں جو ہم اس سے توقع رکھتے ہیں. آج مسیحی امہ کے لیے بہت بڑا دن ہے، ایسا دن جس کے لیے پرستاروں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے نام کو یسوع راجا کے نام جوڑا، اور اس کے نام کی شان میں گیت و زبور کا نذرانہ پیش کیا کہ جی ساری پرستش کا، پرستاروں کا شکر گزار اس سنیلا کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم سب مل کر خدا ان کے کلام سے اس سے پاک روح کا مسا مانگے، تاکہ وہ پاک روح جس کے وسیلہ سے ہم آج کے کلام کو سیکھیں وہ ہمیں بخشے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے کلام کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بنے. سسٹر جی خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے. آج ہر ایک شخص خدا کے برے جناب یسوع کو یروشلم میں اس شاہانہ داخلے کے طور پر
आपने अपने चर्चेस में कलाम की सूरत में कबूल किया होगा कि खुदा का बर्रा, वो बर्रा जिसके लिए यूहन्ना कहता है कि वो है खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। और आगे चलकर इसी बर्रे के लिए रसूल आजम यूं कहता है, मुबारक है वो जो बर्रे की जियाफत में शरीक हुए। आज का कलाम जो लिया गया वो मत्ती रसूल की अंजीले जलील से लिया गया है। हालांकि ये चारों अनाजील में से है और आज एक ऐसा मौका है कि हम जब खजूरों के अतवार को मना रहे हैं तो मैंने सिस्टर से रिक्वेस्ट की थी कि हम मिलकर एक छोटी सी तलावत करेंगे और फिर हम खुदा के रूह के मुताबिक जैसा जैसा पाक रूह हमें सिखाएगा हम वैसे ही कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। तो मत्ती रसूल की अंजील जलील से जो तलावत ली गई है उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक मैंने दरख्वास्त की थी। तो सिस्टर क्रिस्टीना मेरे इल्म के मुताबिक आज की तलावत को अंजाम देंगी। जी ब्रदर, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम मत्ती की इंजील 21 बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में कुछ मरकूम है। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है और वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यस्सु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, खुदावंद आपको ढेरों बरकत से नवाजे और यूं ही आप खुदावंद के कलाम में खर्च होते रहे। थैंक यू। अजीजों, ये उस वक्त का वाकया है जब जनाब यस्सु ने चंद योम पहले लाजर को जिंदा किया था और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम में इकट्ठा हो रही थी क्योंकि ईद नजदीक थी। और वहां पे जनाब यस्सु को कई लोगों ने मारने की कोशिश की। खानी है तो मैं देती कि हूँ। कई लोग नहीं, मैं आप देनी है तो सब्र कर। जी, सिस्टर इसका रुबीना माइक प्लीज अपने माइक को ऑफ दे। थैंक यू। तो भीड़
اکٹھا تھی، اور جناب یسو اس معجزہ عظیم کو انجام دے چکا تھا، جو 4 دن کے لازر مردہ کو زندہ کیے جانے کا وہ معجزہ تھا۔ اور جبکہ یہ سوچا جائے کہ جناب یسو کو یہ بخوبی علم ہے کہ وہ اس راہ پہ ہے جہاں پہ وہ پکڑوایا جائے گا، سردار کاہن اس پر لان تان کریں گے، وہ مصلوب ہوگا اور قبر اور موت پہ فاتح ہوگا۔ یہ ہر چیز کا بخوبی علم ہے، لیکن آقا کو تو یہ علم ہے ہی ہے، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ اس لیے ہوا جو نبی کی معرفت کیا گیا تھا پورا ہو۔ کیا پورا ہو؟ سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار، بلکہ لادو کے بچے پر۔ یہاں پہ 2 چیز کا منطق جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کلام سے بخوبی واقف تھے، تو پھر انہوں نے اس بادشاہ کو قبول کیوں نہ کیا؟ اگر وہ قبول کر لیتے تو مکت ہو جاتے، لیکن کلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں باپ کے فرزند ہونے کا حق بخش دیا، انعام دے دیا، اور اسی طرح اس نے اپنی زبان مبارک سے یہ بھی کہا کہ وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اور اس لیے کلام یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ شہنشاہ دو عالم شاہانہ داخلے کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اگر دیکھا جائے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، داخلہ تو شاہانی ہے، لیکن سواری جو ہے وہ گدھے کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس جو جلال کے ساتھ نہیں آیا، وہ تو چرنی میں پیدا ہوا، اسی سے اس کی حلیمی ہمیں اس کی فروتنی سے روشناسی کرواتی ہے کہ وہ حلیم، فروتن، محبت کا پیکر ہے، اور جب وہ محبت کا پیکر ہے تو ہمیں جو آج پاک روح کے وسیلہ سے اس کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس سے اپنی دانش اور لیاقت سے اس کے کلام کو سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں بخوبی یہ علم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا اور گدھے پہ سوار ہوا اور اس قول کو نبھایا جو کئی سو سال پہلے زکریا نے اس کے لیے کہہ دیا تھا۔ کیونکہ اگر زکریا 9 باب میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مل جاتا ہے، کیونکہ زکریا
ہمیں اپنے اس کلام سے بخوبی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم گدھے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بخوبی جاننا چاہیے کہ ہمارے ملکوں میں گدھے کی کیا حیثیت ہے۔ ایک حقارت بھرے الفاظوں سے ہم اسے پکارتے، نا سمجھ، عقل سے پرے ایک جانور جو ہے اسے گدھا کہہ کر پکارتے۔ لیکن وہ شہنشاہ دو عالم اس لیے گدھے کا چناؤ کیا کہ گدھا، جب پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو جب بادشاہ گدھے کی سواری کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ قلم بند ہے کہ گدھے کی سواری امن کی، صلح کی، سلامتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے گدھے کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ گھوڑے اور رتھوں کا جب چناؤ کیا جاتا ہے تو جنگ کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب بادشاہ کسی کے ساتھ صلح یا امن کے لیے سفر پر روانہ ہوتا ہے، وہ ہمیں یہ باور کرواتا ہے کہ وہ امن یا وہ سواری کا انتخاب ہوتا۔ اگر میں یسایہ نبی کی طرف دیکھتا ہوں تو اس نے آقا کے لیے بے شمار پیشن کو ہمارے لیے بیان کیا۔ اسی طرح ان پیشن گوئیوں کو ہم اناجیل سے جب دیکھتے ہیں تو ان سب پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے ہم پاتے ہیں۔ جو اس نے کہا ویسا ہی ہو بہو آقا کی زندگی میں عمل ہو گیا، اور جب اس عمل کو کاملیت میں ہم نے دیکھا تو ہم نے اس کا ایسا جلال پایا جیسا خدا کے اکلوتے کا جلال۔ اور کھجوروں کی شاخوں کا بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کے راہ میں کھجوروں کی ڈالیاں اور اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھا دیے، تو یہ بادشاہ، فاتح بادشاہ کا استقبال ہے۔ وہ لوگ جو ظلم و ستم سہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ آقا ان کو اس ظلم و ستم سے جو رومی حکومت ان پہ کر رہی تھی ان سے چھٹکارا دلوائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ جو ہے ان کو ابدی زندگی میں لے جائے گا، ان کو دنیاوی زندگی سے رہائی دے سکتا ہے، لیکن اس کی رہائی ان کے گناہوں سے ہے، ان کی اس اندھیرے میں رہنے والی زندگی سے ان کو چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ اور اسی لیے اس کا استقبال کھجوروں کی ڈالیاں اور جو راہ میں کپڑے بچھانا تھا اس کے لیے تھا۔ اگر آج بھی آپ دیکھتے ہیں، اگر کسی ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟
اس کی راہ میں ایک ریڈ جو لال رنگ کا کلین ہے یا کسی دوسرے رنگ کا کلین ہے، اس کے استقبال کے لیے، اس کے لیے، اس کی عزت کے لیے، احترام کے لیے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ حاکم ہے، اسی لیے اس کو رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ہوا کب؟ یہ کیسے ہوا؟ اگر آپ حوالہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو ہوا تھا اس وقت ہوا تھا جب ازبل کے ڈر سے خدا کے خادمین، یہاں تک کہ ایلیا بھی ڈر کے مارے پہاڑوں میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور وہاں پہ خدا کا روح ایک انبیاء زادے پہ نازل ہوتا، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو جا اور یہو کو مسا کر تاکہ میری قوم کا وہ پیشوا ٹھہرے۔ سسٹر جی پڑھیے گا دوسرا سلاطین، کلام مقدس میں دوسرا سلاطین، اس کا نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت۔ دوسرا سلاطین، اس کا نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت۔ کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی کون جی سی آیت برادر ہے؟ جی، آپ چاہتے ہیں میں میٹنگ کر دوں؟ جی دوسرا سلاطین، اس سلاطین کا جی، نامہ باب اور اس کی 13ویں آیت۔ جی۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ جی سو شکریہ یاہو، شکریہ شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ سسٹر جی، خدا آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے۔ یہاں پہ یہ رسم چلی کہ راہوں میں کپڑے بچھانا، اور یہاں پہ جو بادشاہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے اس روئے زمین پر آدم بنا، اسی ہی رسم کو اس کے لیے نبھایا گیا۔ کھجوروں کی ڈالیاں، اگر آپ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی فاتح کا علامت ہمیں کھجوروں کی ڈالیاں ملتی ہیں کہ کھجوروں کی ڈالیاں فتح مندی کا نشان ہے۔ جب کوئی بھی بنی اسرائیل قوم فتح حاصل کرتی تھی تو کھجوروں کی ڈالیوں کو لہرا لہرا کر نرسنگے پھونکے جاتے تھے تاکہ خداوند کے نام کو وہ جلال دے سکے، خداوند کے نام کو مبارک کہہ سکے جنہوں نے انہیں فتح بخشی۔ اور یہاں پہ بھی ایسا ہی وہ کر رہے تھے اور ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہوشانہ یعنی ہمیں رہائی دے۔ اگر ہم اس کے اصلی معنوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں سیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کہ ہوشانہ ایک جو لفظ ہے وہ یونانی زبان یعنی گریک سے لیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہمیں جب ہم اس کے ترجمے کو کرتے ہیں تو ہمیں بچہ، برائے کرم ہمیں بچا لے، ہمیں رہائی دے۔ اور اگر میں زبور 118 کی گردان کرتا ہوں یعنی اس کو پڑھتا ہوں تو وہاں پہ بھی مجھے اس کی 25ویں آیت میں ملتا ہے خداوند ہمیں بچا، خداوند ہمیں رہائی دے، خداوند ہمیں اس کرب کی زندگی سے نکال اور ہمیں بچا۔ کیا
अगर उसने अपने बाप के साथ उस मकसद को पूरा करने के लिए अपने आप को आदम बनाया, और वो ये कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, क्योंकि बगैर खून बहाए गुनाहों की माफी नहीं थी। इसीलिए बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि बनी नौ इंसान की खताओं का बोझ अपने ऊपर ले, अपने खून के वसीला से उनके गुनाहों को धो दे और उन्हें रहाई दे। लोग क्या तवक्को करते थे? लोग हर एक इंसान से आज भी ऐसी ही तवक्को रखते हैं। अगर किसी का मकसद निकल आया तो ठीक है, नहीं तो बदजुबानी, बदकलामी और तानाजनी। ये भी मैं आपको समझाता हूं। यही लोग जो अभी यहां पे, जो हमारी बहन ने हवाला पढ़ा है, वो होशाना के नारे लगा रहे हैं। अगर हम दूसरी अनाजील में देखें तो वहां पे फरीसी शागिर्दों से कहते हैं कि इनको चुप करवाओ, और पतरस आका के पास जाता है और उनको कहता है कि इन्हें चुप करवा, इनको डांट, कि नारे मत लगाएं। लेकिन आका उससे कहता है कि अगर ये ना आज कहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, यही लोग चंद योम के बाद जनाब यस्सु के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे होंगे कि इसने ये कहा था, इसने कहा था मैं खुदा का बेटा हूं, इसने कहा था मैं सबत का मालिक हूं, मैं हैकल को 3 दिन में ढाकर उसको खड़ा कर सकता हूं। इल्जाम तराशी, क्योंकि उनका मकसद जो था वो पूरा ना हो सका। और जब उनका मतलब पूरा ना हुआ तो उन्होंने इल्जाम तराशी करना शुरू कर दी। आज भी अगर हम किसी बहन भाई की मदद नहीं कर सकते तो हमें बहुत सारी बातें दूसरों से सुनाई देती हैं कि वो तेरे बारे में इस तरह की इल्जाम तराशी कर रहा था, कि मैंने उसको छोटा सा काम कहा, वो चाहता तो कर सकता था लेकिन उसने ऐसा ना किया। जब जनाब यस्सु को पिलातुस के सामने हाजिर किया जाता है, अगर आप यूहन्ना 18 बाब और उसकी 37वीं आयत में पढ़ते हैं तो वो उससे पूछता है कि मुझे इख्तियार है कि मैं तुझे मसलूब करूं या छोड़ दूं। अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो मुझे बता। तो आका उससे कहता है, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मेरे अजीजों, उसकी बादशाहत का जिक्र यसाया करता है। उसकी बादशाहत का इंतहा ना, वो दाऊद के तख्त पर अब से लेकर अब तक क्या ऐसा कोई बादशाह है जिसका तख्त अब तक रहेगा? मां स्वाए यस्सु बादशाह का। अगर हम मकाशवा में देखते हैं तो हमें मकाशवा में बड़ी खूबसूरती के साथ मिलता है, जिसकी रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह है, और उसकी बादशाहत अब्दी है, जलाली है, जो हमें अपने साथ उसके तख्त पर बिठाने के लिए बाहें फैलाए इंतजार में कि कब हम अपने गुनाहों का इकरार करें और उससे जुड़ें, कि वो हमारे गुनाहों को माफ करते हुए अपने तख्त पर बैठाए। मेरे अजीजों, शागिर्दों ने
اس کے ساتھ بہت سارے معجزات دیکھے، وقتی طور پر مردوں کو زندہ کیا جانا، بیماروں کو رہائی دینا، اور ہر ایک تکلیف کا حل ہوتے ہوئے دیکھنا۔ کیا یہ ان کے لیے وقتی طور پر تھا یا ان کی سمجھ کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ یہی آقا ہے؟ اگر میں اس کے شاگرد پترس کی طرف دیکھوں، جس کو پاک روح کے وسیلہ سے آگاہی ملی تھی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جناب یسوع نے اسے یہ کہا بھی تھا کہ یہ تیری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ میرے باپ کی طرف سے ہے، جس نے تمہیں پاک روح کے وسیلہ سے یہ حکمت دی کہ تو کہے کہ تو خدا کا مسیح ہے، تو خدا کا بیٹا ہے۔ اور وہی پترس آگے چل کر جناب یسوع کا 3 بار انکار کرتا ہے۔ وہی توما جب شاگرد اس کو یہ کہتے کہ خداوند زندہ ہو گئے ہیں اور ہم نے انہیں دیکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں میں اپنی انگلی اور اس کی پسلی میں جہاں بھالا مارا گیا تھا ہاتھ ڈال کے نہ دیکھو۔ کیا ہمارا ایمان بھی ویسا ہی ہے؟ میرے عزیزو، وہ داؤد کی اصل نسل ہے، جس کے پاس عالم روا کی بادشاہی اور عالم روا کی کنجیاں ہیں، جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، وہ بادشاہ ہمیں جلالی تاج دینے کے لیے اپنی باہوں میں اس آس کے ساتھ یہ زور رکھتا ہے کہ کب ہم اس کی باہوں میں سما جائیں اور وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے لے۔ آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہ تو جو اس کے باپ نے اس کو سونپا تھا اس نے کر دیا، جیسا وہ چاہتا تھا اس نے وہ عمل کو پورا کیا۔ وہ امن کا بادشاہ ہے، وہ قوموں میں صلح کا مزدہ ہے، اور آج بھی ہمیں اس بات کو لیے ہوئے اس آس میں رہتا ہے کہ کب ایک وہ بیٹا اور بیٹی جو اس کے غلہ سے دور ہے کب لوٹے۔ وہ اسی انتظار میں۔ میرے عزیزو، ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کے اطمینان کو لے لینا ہے، وہ اطمینان جو ہماری روحوں کو تازگی دے، ہماری روحوں کو اس کی روح کے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ یسوع اس دنیا میں دلوں پر حکومت کرتا ہے، اور جو کوئی اس پر اپنے ایمان کی مہر لگا دیتا ہے کہ تو میرا خدا ہے، تو میرا کل ہے، تو نے میرے گناہوں کی خاطر مار سہی، تو نے میرے گناہوں کی خاطر ذلت سہی۔ کیونکہ کلام اس کی ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ جو لکڑی کی موت مرا وہ لعنتی ٹھہرایا، اور لکڑی کی موت ایسی موت ہے جو صرف اور صرف آقا نے
हमारी गुनाहों के लिए सही। उसमें क्या कोई खता थी? उसमें कोई खता ना थी, लेकिन वो हमारी खताओं के बायस घायल किया गया, कुचला गया, लेकिन किसी को पलट के कुछ ना कहा, बल्कि मुआफी का पैगाम दिया और अपने बाप के साथ वफादारी निभाई। हमें आज उसके साथ अपनी वफादारी निभानी है, ताकि एक ही गल्ला हो और एक ही जवाब हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमको ढेरों प्रकाश से नवाजे और हमें तौफीक दे कि हम उसके गले से तितर बितर ना हो। आमीन 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 सुम्मा आमीन। आमीन आमीन। आमीन। बहुत ही बाबरकत कलाम। थैंक यू वेरी मच पास्टर नथानियल इस बाबरकत कलाम के लिए। खुदावंद आपको अबंडस से बरकत अता करे और खुदावंद आपकी हर नेक दुआ को बहुत बहुत जल्द कबूल करे और सारी मुश्किलात को आसान करे। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो, आपके घराने के साथ हो। आइए हम सब मिलकर पास्टर जी के लिए और आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। और आई थिंक कि मिसेस सरफराज आई थिंक कॉल्स काफ़ी ड्रॉप हुई हैं। हो सकता है कि ये इंटरनेट का कुछ मसला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर क्रिस्टीना अगर आप ही दुआ में रहनुमाई कर दीजिए, या सिस्टर रुबीना, आप दोनों में से जो भी तैयार हो प्लीज। जी वेलकम सिस्टर क्रिस्टीना, आप दुआ में रहनुमाई कीजिए, उसके बाद फिर हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ बढ़ेंगे। एंड हमारे साथ ऑनलाइन जो है मिस्टर कॉलिन, इफ यू वांट टू lead us in the prayer, you're welcome to do that and I will let you I can invite you as a guest on the call and you can also lead us in the prayer. If you have any prayer requests, you can leave them in the comment section. Thank you. जी सिस्टर क्रिस्टीना, आप दुआ में रहनुमाई कीजिए। ठीक, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपने खुदावंद के हुजूर सजदा करें। खुदावंद तू जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, हम तेरे हुजूर सजदा रेज़ होते हैं। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र करते हैं, तू वो खुदावंद है हमारा खुदा, जिसके सामने 24 बुजुर्गों ने अपने ताज गिरा दिए और 4 जानदारों ने झुककर तुझे सजदा किया। खुदावंद हम तेरी सिताइश और तेरी तमजीद करते हैं। आज के कलाम के लिए खुदावंद हम दिल से शुक्रगुजार हैं, भाई के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरा कलाम पेश किया है। तू अपने खादिम को इस्तेमाल करता है और कसरत से खुदावंद बरकत दे और कलाम की हिकमत और कलाम के खुदावंद गहरे राजों और भेदों को अयां कर अपने खादिम पर, ताकि खुदावंद दुनिया भर में तेरा खादिम इस्तेमाल हो, तेरे नाम को जलाल दे। तेरा शुक्र करके हम अपनी ज़िंदगियों के लिए, तूने हम सबको खुदावंद जिस तरीके से कनेक्ट किया है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ दिल से। खुदावंद हमें फजल दे, इस कलाम की रोशनी में हम सब अपने आप को हलीम करें, अपनी गलतियों कसूरों का इकरार करते हुए यीशु हम ये भी इकरार करें कि तू ही हमारा खुदावंद है और हम खुदावंद तेरे बगैर कुछ भी नहीं। खुदावंद यीशु हम तुझसे सीखे क्योंकि तू हलीम है, तू दिल का फिरोतन है और तूने खुदावंद यीशु मसीह अगरचे तू खुदा की सूरत पर था, पर अपने आप को कब्जे में रखने की चीज़ न समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, इंसान के मुशाबे हो गया और खुदावंद यीशु ने खादिम की सूरत इख्तियार कर ली। खुदावंद हमें फजल दे, हम सब भी इसी तरह कर सकें। पाक रूह के वसीले खुदावंद हमारी रहनुमाई कर, ताकि हमारा मिजाज यीशु तेरी मानद हो जाए और हमारा मिजाज खुदावंद, हमारा ईमान, हमारा चाल चलन तुझे पसंद आ जाए। ये दुआ मांगती हूँ अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आइए अब हम अपनी दरख्वास्तें खुदा उनके मज़हब पर लेकर जाएंगे और अपनी इबादत को जो है हम